کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو۔ تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث، نیک نہیں ہو سکتے۔ صاحبوں، ابھی جو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان کا حصہ سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا آپ کو مشکل میں نظر آئے اور آپ کو اس کا دکھ نہ ہو تو آپ مفکر ہو سکتے ہیں، مفتی ہو سکتے ہیں، حافظ ہو سکتے ہیں، امام ہو سکتے ہیں، مولانا ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، حاجی ہو سکتے ہیں، عمرہ نواز ہو سکتے ہیں، مگر نیک نہیں ہو سکتے۔ یار یہ تو خاص طور پہ میرے جیسے 1% منافقوں کے لیے نئی زاویہ ہے دین کو دیکھنے کا، کیونکہ ہمیں تو بس یہی سکھایا گیا ہے کہ دیکھو نماز پڑھو، روزے 20-20 ہزار، 35-35 لاکھ کا حج کر کے لاؤ، 18-18 لاکھ کا عمرہ کرو، اور اگر آپ امریکہ برطانیہ میں ہیں تو 20-20 ہزار پاؤنڈ کے حج کرو اور یوں کرو، اور بچوں کی نکاح پڑھاؤ حرم میں، کیونکہ اس سے طلاق ہی نہیں ہوتی یا ان کے بچے بڑے اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ بس یہی چیز ہم نے سیکھی ہے، بچوں کو اسلامی تعلیم دے دو۔ اور جہاں تک یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی بات ہے، ایسے کے لیے تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ بھائی 2.5% سال کے رمضان میں دے کے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارو، نعوذ باللہ، جیسے آپ نے اوپر والے پہ احسان کر دیا 2.5% دے کے۔ اور اس کے علاوہ اگر دینا ہے تو خود اوپر جا کر ایک بڑے مچان پہ بیٹھ جاؤ، گود میں ایک پیالہ رکھ لو، اس میں سکے ڈال لو سنہرے سنہرے، اور پھر خدا بن کے لوگوں کی طرف اچھالنا شروع کر دو، اور پھر یہ کہو کہ بہت ہم نے تو یوں کیا، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے یہ کیا۔ لیکن پتہ نہیں عجیب ہی بات کی ڈاکٹر اسرار احمد نے، انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 2.5% کے بعد ایسے اچھالنے کا، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دے دیا آپ نے۔ اس کے علاوہ نیک ہونے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ دینا ہے جو آپ کو پسند ہو۔ لا حول ولا قوت، یار یہ تو زندگی مشکل ہو گئی بھائی، اپنے پسند کی چیزیں دینا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو میری زندگی میں 4 یا 6 ہی لوگ مجھے ایسے ملے ہیں، اور وہ سارے ایسے تھے اور ابھی بھی ہیں، جو 4-6 لوگ ہیں جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے مگر اپنے منہ کے نوالے میں سے آدھا دیتے ہیں۔ وہ لوگ آج بھی ہیں، ایسے لوگ، ایسے بیوقوف آج بھی ہیں، ایسے 1-2% بیوقوف ہیں، لیکن میں نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ایسا بیوقوف نہیں ہو رہا ہوں، اور باقی ہیں سارے ایسے بیوقوف اور وہ ویسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا عجیب سا بیان میں نے سنا، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس بیان پہ کیا سوچ رکھوں، سمجھ نہیں آیا، بڑا کنفیوزنگ بیان ہے بھائی۔